محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو پڑھائیں گے بھٹو سوران ٹاکس 1962 ٹو 1963۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی، تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری دنیا پلانٹ ارتھ بہت دلچسپ ہے، جس پر موجود ہر ملک کی اپنی ایک کہانی ہے۔ دنیا کو مختلف براعظم یعنی کانٹیننٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ ان کو اچھے طریقے سے پڑھا جا سکے، ان کا اچھے طریقے سے مطالعہ کیا جا سکے، اسٹڈی کی جا سکے۔ انہی براعظموں یعنی کانٹیننٹس میں سے ایک براعظم ایشیا ہے، مطلب کانٹیننٹ ایشیا ہے، جس میں موجود ملک پاکستان کی خارجہ پالیسی، فورن ہسٹری کی تاریخ ہسٹری ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ ایشیا کے اندر سب کانٹیننٹ یعنی برصغیر موجود ہے، جسے سب کانٹیننٹ بھی کہتے ہیں، اور اسی برصغیر میں ملک پاکستان موجود ہے۔ اس علاقے کو ساؤتھ ایشیا یعنی جنوبی ایشیا کا حصہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایشیا ایک بہت بڑا کانٹیننٹ ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، اور پاکستان ایشیا میں ساؤتھ ایشیا کے علاقے میں موجود ہے۔ ایشیا دنیا کا سب سے بڑا براعظم ہے، اور اسی میں موجود ریاست پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تاریخ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان، پاکستان دو علیحدہ ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمسائے بھی ہیں، جو کہ ایک طویل بارڈر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پولیٹیکل میپ آف پاکستان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پولیٹیکل میپ آف پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ تمام علاقے پاکستان جو کہ نظریاتی اور سیاسی طور پر اپنے مانتا ہے، وہ تمام کے تمام علاقے نقشے کا حصہ ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا، اور بھارت پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے کہ جب تک کشمیر کے مسئلے کو حل نہ کر لیا جائے۔ تاریخی طور پر کشمیر ایک مسلم اکثریت یعنی کہ مسلم پاپولیشن وہاں پر میجورٹی میں تھی، ایک ایسی ریاست تھی جس کا راجہ ہندو تھا، مگر وہ بٹوارے کے وقت فیصلہ نہ کر سکا کہ اس کو کس ملک کا حصہ بننا ہے، اور اس چیز نے اس مسئلے کا آغاز کیا جس کی آگ آج تک دوستی قائم کرنے میں رکاوٹ ہے۔ دونوں ملک اس مسئلے ایشو سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور اسی لیے ہتھیاروں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ یہ پیسہ غریب عوام پر خرچ ہونا چاہیے۔ آج 21ویں صدی میں کشمیر دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس کے بارے میں دنیا کو سوچنا چاہیے کہ کشمیر کی وجہ سے دنیا میں نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے۔ دوستوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دونوں ملکوں کے پاس کئی دفعہ ایسے موقع آئے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے تھے، مگر یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور سوران سنگھ نے 1962 میں کئی راؤنڈ آف ٹاکس کیں، یعنی کئی بار مذاکرات سے مسائل حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ بھٹو پاکستان کے جبکہ سوران سنگھ بھارت کے وزیر خارجہ تھے۔ اس بات چیت کے دور کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز وداؤٹ ریزلٹس، یعنی ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ایوب خان جو کہ ڈکٹیٹر تھے اور اس وقت ملک کے صدر تھے، انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان خلیج کو دور کرنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوری کم ہو اور اچھے تعلقات قائم ہوں، لیکن یہ بات چیت کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان نظریاتی یعنی آئیڈیولوجیکل معاملات درست نہ ہو سکے، اور دونوں میں سے کوئی بھی کشمیر سے فوج نکالنے پر راضی نہ تھا۔ انڈو چائنا جنگ 1962 میں ہم آپ کو پچھلے لیکچر میں پڑھا چکے ہیں۔
یعنی کہ جو چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تھی وہ آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اور بھارت یہ جنگ ہار گیا تھا۔ تو اب پاکستان سے بات چیت ضروری تھی کہ یہ نہ ہو کہ چین اور پاکستان مل کر حملہ کر دیں۔ اس طرح کشمیر کے ساتھ ساتھ انڈیا لداخ، سکم اور اروناچل پردیش سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس کے علاوہ یہ کولڈ وار کا زمانہ تھا اور مغرب کیپٹلزم کو ایک موقع ملا تھا کہ وہ پاکستان کے ذریعے سوشلسٹ بھارت کو یہ پیغام دے کہ اس کے لیے کیپٹلزم اور کیپٹلسٹ بلاک ہی اہم ہے، اور امریکہ نے ایسا کیا بھی اور پاکستان کے ذریعے سے دباؤ بھی ڈلوایا۔ پہلی مرتبہ مذاکرات دسمبر 1962 میں راولپنڈی میں ہوئے۔ انڈیا اس منصوبے کے ساتھ آیا کہ وہ 1500 مربع کلومیٹر یعنی کہ 1500 اسکوائر کلومیٹر کا کشمیر کا علاقہ پاکستان کو دے دے گا، مگر یہ چیز ناکام رہی کیونکہ پاکستان پہلے ہی چین کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کر رہا تھا، جو کہ ہم آپ کو چائنا پاکستان باؤنڈری ایگریمنٹ والے لیکچر میں پڑھا چکے ہیں۔ تو اس طرح یہ چیز ناکام رہی اور انڈین خارجہ پالیسی کو یہاں پر کامیابی بھی ملی کہ ان کو 1500 مربع کلومیٹر کا علاقہ نہیں دینا پڑا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ چین اور بھارت کے درمیان بھی سرحدی معاملات پر تنازعات چل رہے تھے، ایشوز چل رہے تھے۔ دوسری مرتبہ بات چیت کا آغاز 1963 میں ہوا۔ اس مرتبہ بات چیت میں ذہانت دیکھی گئی، دونوں طرف سے لوگ لاجیکل آرگومنٹس دے رہے تھے اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے پر دلائل دے رہے تھے، آرگومنٹس دے رہے تھے، مگر دونوں ملکوں کے حکمران اس مسئلے کو لے کر جس طرح غیر سنجیدہ رہے، اسی وجہ سے بات چیت آگے نہ بڑھ سکی اور معاملات کامیاب نہ ہو سکے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد، ٹرسٹ کی کمی رہی تھی، اور یہ چیز تاریخ سے ثابت ہے، مگر جیسے ہی امید کی ایک کرن ملی تو فروری 1963 میں کراچی میں مذاکرات شروع ہوئے، مگر حالات اس وقت اور زیادہ خراب ہو گئے کہ جب انڈین سفیر یعنی ایمبیسیڈر اگلی بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی کلکتہ چلے گئے اور کشمیر والی اپنی فائل بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ انڈیا عالمی طاقتوں کے مشورے سے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان، برطانیہ اور امریکہ کے مسئلہ کشمیر کے متعلق پیش کیے گئے حل سے خوش نہ تھا۔ وہ اپنے ساتھ وہ نقشہ بھی لے گیا جس میں انڈیا پاکستان کو 1500 مربع کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ یعنی کہ 1500 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ دینے کے لیے تیار تھا، مگر پاکستان کو پورا کشمیر چاہیے تھا۔ اس طرح مذاکرات پھر ایک دفعہ ناکام ہو گئے۔ چوتھی دفعہ مذاکرات 12 مارچ 1963 میں کلکتہ میں ہوئے۔ دونوں ملکوں کے سفیر اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھے اور بھارت امریکہ کے مسئلہ کشمیر سے متعلق دیے گئے حل یعنی سلیوشن پر متفق نہ تھا، ایگری نہ تھا۔ امریکہ نے بھارت کے مذاکرات کرنے کے لیے یعنی کہ بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر آئے، اس لیے اس کے اوپر پریشر ڈالا ہوا تھا۔ انہی دنوں کولڈ وار کے دنوں میں انکل سیم پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے۔ انکل سیم یعنی یو ایس اے نے بھارت کو دھمکیاں بھی لگائیں مگر وہ ناکام رہا۔ ٹو میک لانگ سٹوری شارٹ یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ ایشوز رہے، یعنی وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے تھے، دونوں صرف اپنا فائدہ چاہتے تھے، مگر ون ون کی سچویشن پیدا کرنے میں ناکام رہے، اور ایسا ہونا ممکن بھی نہ تھا کیونکہ دونوں صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے۔ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کی بجائے ضد اور ایگو جیت گئی اور امن قائم نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے ہمیں نتائج آج تک نہ مل سکے، اور آج بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان دوستی نہیں ہے، ٹرسٹ ایشوز ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی اور آپ ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بھی بنا رہے ہوں گے۔ اگر آپ لیکچر کے ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بناتے رہیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ آپ کو دوبارہ لیکچر سننے میں پریشانی ہوگی۔ تو اگر آپ لیکچر سن رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، تو اگلی دفعہ وہ نوٹس آپ کے سامنے ہوں گے، آپ لیکچر کو دوبارہ سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہوگی، تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی۔ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر بھی لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے فالو کر سکتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو کہ ہیوج اماؤنٹ آف اکیڈمی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، ان تمام لوگوں تک آپ ہمارا چینل پہنچا دیں، اور اس سے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، ہمیں بھی ملے، اور وہ تمام لوگ جو کہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ علم حاصل کر سکیں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ میراث یعنی جائیداد، حکمت کہتے ہیں وزڈم کو، نالج کو، تو اس کو وہ جہاں سے ملے وہ اس کو حاصل کر لے۔ تو اس طرح سے پتہ چلا کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ چینل پر آتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت کام کر رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر سے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔